اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پہلی ربیع الاول اسلامی تاریخ۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے منتخب کردہ نبی اور بنی اسرائیل کے ہادی اور رہنما تھے۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ پایا تھا۔ تمام انبیاء کرام کا دستور رہا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے گزر بسر کیا کرتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی اپنے گزارے کے لیے نجاری، ستاری، بڑھئی کا پیشہ اختیار کر رکھا تھا۔ انہوں نے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والد محترمہ حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت اور تربیت فرمائی تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تھے، لیکن انہیں کوئی اولاد نہیں تھی اور ان کے خاندان میں کوئی شخص ان کے بعد بنی اسرائیل کی رشد اور ہدایت کی خدمت انجام دینے والا بھی نہیں تھا۔ اس لیے انہیں ہمیشہ یہ فکر رہتی تھی کہ میرے بعد یہ کام کون کرے گا۔ ایک مرتبہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم کے پھل دیکھ کر پوچھا کہ مریم یہ کہاں سے آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا کہ جو خدا بے موسم کے پھل دینے پر قادر ہے تو وہ بڑھاپے میں اولاد بھی دے سکتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ایک نیک صالح اولاد مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور بڑی عمر میں حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ اللہ کی قدرت قوس قزح یعنی رینبو۔ بارش کے موسم میں جب ہلکی دھوپ میں بارش ہوتی ہے تو آسمان پر ایک جانب سے دوسری جانب 7 رنگوں والی قوس قزح یعنی ایک کمان ظاہر ہوتی ہے۔ کمان یعنی رینبو کے یہ مختلف رنگ آسمان کے حسن اور خوبصورتی میں اضافہ کر دیتے ہیں، جس کو دیکھ کر انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ آخر آسمان کی اس بلندی پر کسی پینٹنگ کے بغیر چند منٹوں میں اتنی بڑی خوبصورت اور حسین قوس قزح کس نے بنائی؟ بے شک یہ اللہ ہی کی ذات ہے جو اپنی مرضی کے مطابق قدرت کا اظہار فرماتی ہے۔ ایک فرض کے بارے میں، عصر کی نماز کی فضیلت۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی اور پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر یہ فرمایا، یہ نماز تم سے پہلے والے لوگوں پر بھی فرض کی گئی تھی مگر انہوں نے اس کو ضائع کر دیا، لہٰذا سنو، جو اس کو پابندی سے پڑھتا رہے گا اس کو دوہرا ثواب ملے گا۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ ابو بصرہ غفاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ ایک سنت کے بارے میں، مہمان کا اچھے الفاظ سے استقبال کرنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قبیلہ بنو عبد القیس کے لوگ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرحبا، یعنی آپ کا آنا مبارک ہو۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ فائدہ، جب کوئی مہمان آئے تو خوش آمدید، مرحبا یا اس طرح کے الفاظ کہنا سنت ہے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، ہمسایہ یا پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک بہترین ساتھی وہ ہے جو اپنے ساتھی کے لیے بہتر ہو، اور اللہ کے نزدیک بہترین پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے حق میں اچھا ہو۔ ترمذی کی حدیث ہے۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ ایک گناہ کے بارے میں، رسول کی نافرمانی کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے سب امتی جنت میں جائیں گے مگر جس نے انکار کر دیا وہ جنت میں داخل نہیں ہو گیا۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ انکار کون کرے گا؟ فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جس نے میری نافرمانی کی تو اس نے انکار کیا۔ بخاری کی حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ دنیا کے بارے میں، مال کے متعلق فرشتوں کا اعلان۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر روز جب اللہ کے بندے صبح کو اٹھتے ہیں 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے، اے اللہ اچھے کاموں میں خرچ والنے کو مزید عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے، اے اللہ مال کو اچھے کاموں میں خرچ کرنے کے بجائے روک کر رکھنے والے کا مال ضائع فرما دے۔ بخاری کی حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ آخرت کے بارے میں، قیامت کے دن اعمال کا بدلہ ملے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص قیامت کے دن نیکی لے کر حاضر ہوگا تو اس کو اس نیکی سے بہتر بدلہ ملے گا، اور جو شخص بدی لے کر حاضر ہوگا تو ایسے برے اعمال والوں کو صرف ان کے کاموں کی سزا دی جائے گی۔
سورہ قصص کی آیت کا ترجمہ۔ طب نبوی سے علاج، ہر مرض کا علاج موجود ہے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھا کہ کچھ دیہات کے رہنے والے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا ہم دوا کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندوں ضرور دوا کیا کرو، اس لیے کہ کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جس کی دوا اللہ نے نہ پیدا کی ہو سوائے ایک بیماری کے، اور وہ بڑھاپا ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ جو مانگے وہ بھی عطا کر دیجئے، جو بھول گئے ہوں اپنے فضل کرم سے عطا فرمائیے۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔